بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما آمين. لائق صد احترام صدر مجلس، معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اور معصوم بچوں، حاجی نور محمد محمود پورہ امیلوں کی بستی پر منعقد یہ دینی و اصلاحی پروگرام لائق مبارکباد کے وہ نوجوان اور وہ سبھی حضرات جن کی کوششوں اور محنتوں کے نتیجے آج کی یہ بزم سجائی جا سکی۔ سب سے قبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ پروردگارا ان کی محنتوں کو قبول فرما اور ہمارے اس جمع ہونے کو تو قبول فرما لے، آمین۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ فتح کی آخری آیت پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہیں۔ یعنی جب کافروں سے مقابلے کی باری آتی ہے تو وہ فولاد بن جاتے ہیں اور آپسی معاملے میں وہ ریشم کی طریقے سے نرم ہیں۔ ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد تھے مومن۔ تراہم رکعن سجدہ، آپ انہیں رکوع و سجود کی حالت میں پائیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی عبادتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ عبادت اللہ کی رضا اور اس کی فضل کی تلاش و جستجو میں کرتے ہیں۔ ان کا انٹینٹ شو آف کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد ریاکاری نہیں ہوتی، بلکہ ان کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنی ہوتی ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کن کو کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحابی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ صحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی ایمانہ، جس نے بحالت ایمان اللہ کے نبی سے ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں جس کا انتقال ہوا اسے صحابی کہا جاتا ہے، چاہے وہ ملاقات لمحے بھر کی کیوں نہ رہی ہو۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دو، ان کا نبی کی صحبت میں ایک لمحہ رہنا تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے۔ صحابہ کا کیا مقام ہے، صحابہ کی کیا شان ہے، صحابہ کی کیا عظمت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو آئیڈیل قرار دیا، اللہ نے ان کے ایمان کو نمونہ قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ویسے ایمان لائیں جیسے یہ صحابہ ایمان لائیں گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب وہ ہدایت کو پا سکیں گے۔ صحابہ مشعل راہ ہیں، صحابہ کی جیسے اگر وہ ایمان لائیں گے تب وہ ہدایت کو پا سکیں گے، تب ہدایت ان کے حصے میں آ سکے گی۔ صحابہ کی کیا شان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ صحیح مسلم کی روایت لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان گئی، اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو میرے صحابہ کے ذریعے خرچ کیے گئے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس دنیا کے اندر کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دنیا کے اندر کی اپنی رضامندی کی سند عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کی اپنے راضی ہونے کا تمغہ عطا کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دنیا کے اندر کی اپنے راضی ہونے کا، اپنی رضامندی کا سند، اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر کی اپنے راضی ہونے کا تمغہ دے دی۔ اور یہ سعادت یوں ہی نہیں ملی، صحابہ کرام کے حصے میں یہ سعادت یوں ہی نہیں آئی، ان کے اندر کچھ خوبیاں تھیں، ان کے اندر کچھ کوالٹیز تھیں۔ آخر صحابہ کو یہ اعزاز کیوں ملا، آخر صحابہ کے حصے میں یہ سعادت کیوں آئی؟ صحابہ ہمارے طریقے کے مسلمان نہیں تھے، صحابہ ہمارے طریقے کے مومن نہیں تھے۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ غزوہ بدر کا موقع ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بڑی جابازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بڑی ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، دشمن کے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، دشمنوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ ایک چہرہ بار بار ان کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بار بار اس چہرے سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں اور جنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالآخر جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اور اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کی کھوپڑی دو حصے میں کر دی۔ آپ جاننا چاہتے ہیں وہ چہرہ کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ ان کا سگا باپ تھا جو کافروں کی طرف سے اسلام کے خلاف مقابلے کے لیے آیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے اندر اپنے کافر باپ کا، اپنے سگے باپ کا قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے اس فیصلے کی تحسین فرمائی اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ان لوگوں سے بھی محبت کرے جو اللہ سے اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، ولو کانوا آباءہم او ابناءہم، گرچہ یہ دشمنی رکھنے والے ان کے باپ کیوں نہ ہو، او ابناءہم ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، او اخوانہم یا ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم یا ان کے کنبے اور قبیلے کے لوگ کیوں نہ ہو۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، سامنے سگا باپ تھے لیکن پرواہ نہیں کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے باپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آج ہمیں ایمان کی ویلیو نہیں پتہ، ہم ریڈی میڈ مسلمان پیدا ہو گئے، ہمیں ایمان کی اہمیت نہیں پتہ۔ صحابہ نے ایمان کے لیے بڑی قربانیاں دی، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے خاندان والوں سے دشمنی مولی، اپنے شہر والوں سے دشمنی مول لی، گھر کو چھوڑا، اپنی جان کی قربانی دی، اپنی مال کی قربانی دی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے، اپنے سارے مال و اسباب کو سمیٹا اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں۔ کفاران قریش نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا، کہنے لگے صہیب تم تو مکہ آئے تھے خالی ہاتھ تھے، مکہ کے اندر تم نے بزنس کیا، تجارت کیا، مکہ کے اندر تم نے مال و اسباب کو بنایا، اب تم یہ مال و اسباب لے کر مدینہ جا رہے ہو، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و اسباب ان کفاران قریش کے حوالے کیا اور خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ کا سفر کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربحت البیع، اے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑی عمدہ بے کی، آپ نے بڑی عمدہ تجارت کی ہے۔ یہ وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر، ایمان کی محبت ان کے لیے
یہ عزیز تھی، انہوں نے ایمان کی دولت کو اپنے سینے سے لگایا اور دنیا کی دولت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا۔ کفاران قریش کے آگے اپنی دنیاوی دولت ڈھیر کر دی اور ساری دولت کو چھوڑ کر وہ بے سر و سامان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کا ایمان سے اتنا مضبوط رشتہ تھا، جنہوں نے ایمان کے لیے قربانیاں پیش کی۔ روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کو قید کر لیا تھا۔ مسلمانوں کو ایمان کی دولت کتنی عزیز تھی، اندازہ لگائیے کہ رومیوں نے چند مسلمانوں کو قیدی بنایا، ان میں ایک حضرت عبداللہ بن حذافہ بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو روم کے بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ روم کا بادشاہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو آفر دیتا کہ عبداللہ بن حذافہ، اسلام سے منہ موڑ لو، نصرانیت اختیار کر دو، میں تمہیں اپنی جائیداد سے، اپنی سلطنت سے حصہ دوں گا، ساتھ ہی ساتھ تمہیں اپنا داماد بناؤں گا۔ بہت بڑا آفر دیا، سلطنت میں پارٹنر بنا رکھا کہ حاکم وقت دیں اور اپنی اس حکومت میں حصہ دے رکھا کہ ساتھ ہی ساتھ اپنی دامادی کا آفر کر رہا ہے، اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا آفر کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ جواب دیتے ہیں بادشاہ وقت، لو اعطیتنی جمیع ما تملک وجمیع ما تملک العرب، اے بادشاہ اگر تو مجھے وہ سب کا سب دے دے جس کا تو مالک ہے، اگر عرب کی ساری ملکیت بھی میرے قدموں میں لا کر ڈال دے، اور پھر تو مجھ سے اس بات کی امید رکھے علی ان ارجع عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرفۃ عین، کہ میں اللہ کے نبی کے دین سے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پلک جھپکنے کے برابر بھی منہ موڑ لوں، اے بادشاہ کے وقت سن لے، ما فعلت، یہ مجھ سے نہیں ہونے والا۔ کتنا بڑا آفر دیا تھا، سلطنت میں حصہ دے رکھا تھا، اپنی دامادی کا آفر کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ وقت کے آفر کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا، اس کی دامادی کے آفر کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ اے بادشاہ سن لے، اگر تو ساری کی ساری حکومت بھی میرے قدموں میں لا کر ڈال دے اور تو مجھ سے اس بات کی امید رکھے کہ میں اللہ کے نبی کے دین سے پلک جھپکنے کے برابر بھی منہ موڑ لوں، تو اے بادشاہ سن لے، ما فعلت، یہ مجھ سے نہیں ہونے والا۔ بادشاہ دھمکی دیتا ہے، عبداللہ قتل کرا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سکون سے جواب دیتے ہیں، بادشاہ وہ قتل کرا سکتے ہو، یہ تم اور تمہارا مسئلہ ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ عبداللہ بن حذافہ کو سولی پر لگایا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ کو سولی پر لگایا گیا اور بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کے ارد گرد تیر چلائے جائیں۔ بادشاہ کے کارندے عبداللہ بن حذافہ کے ہاتھ پاؤں کے ارد گرد تیر چلا رہے تھے۔ عبداللہ بن حذافہ کو ڈرایا جا رہا تھا اور بادشاہ انہیں عیسائیت کی دعوت دے رکھا تھا۔ عبداللہ بن حذافہ برابر انکار کر رہا۔ بادشاہ تھک گیا اور کہا کہ سولی سے نیچے اتارو۔ اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ کھولتا ہوا تیل کھولایا جائے، اور جب تیل کھولایا گیا عبداللہ بن حذافہ سے اس نے کہا کہ اسلام سے منہ موڑ لو، عیسائیت اختیار کر لو، ورنہ اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے اب انکار کیا۔ ان کو ڈرانے کے لیے 2 مسلمان قیدیوں کو لایا جاتا ہے اور اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا گوشت ختم، ہڈیاں دکھنے لگی۔ عبداللہ بن حذافہ اب بھی انکار کر رہے۔ بادشاہ کے وقت نے اپنے کارندوں سے کہا کہ عبداللہ بن حذافہ کو اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دو۔ بادشاہ کے کارندے عبداللہ بن حذافہ کو پکڑتے ہیں اور جب کھولتے ہوئے تیل کے قریب لاتے ہیں، عبداللہ بن حذافہ اس تپش کو محسوس کرتے ہو تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بادشاہ دیکھتا ہے کہ عبداللہ بن حذافہ رو رہے ہیں، پوچھتا کہ اپنے کارندوں کو منع کرتا ہے کہ رکو رکو، عبداللہ سے پوچھتا ہے عبداللہ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ ماں بقیتا یا عبداللہ کس بات نے تم کو رلایا، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ کے تعلق سے اس نے یہ سمجھا کہ اب یہ شاید پھر جائیں، اب یہ شاید اسلام سے منہ موڑ لیں۔ اس نے پوچھا عبداللہ کس لیے رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ جواب دیتے ہیں، اے بادشاہ کے وقت، انما بقیت لان نفسی انما ہی نفس واحدہ، اے بادشاہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میری جان
صرف ایک جان کے جو اس ہانڈی کے اندر ڈالی جائے گی اور چند منٹوں کے اندر جل کر ختم ہو جائے گی۔ اے بادشاہ میری تو یہ خواہش ہے کہ میرے جسم پر موجود ہر بال کے عوض مجھے ایک زندگی دی جائے، اور مجھے اور پھر وہ میری ساری کی ساری زندگیاں اسی طریقے سے اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر قربان پڑنی پڑے تو میں اپنی وہ ساری کی ساری زندگی اسی طریقے سے اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر قربان کر دوں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس نے عبداللہ بن حذافہ کو قید کرنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن حذافہ کو قید کر دیا اور کھانے اور پینے کے لیے کوئی چیز نہیں بھیجی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خنزیر کا گوشت اور شراب بھیجا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کھانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا عبداللہ کیا باتیں کھاتے نہیں؟ تمہارے مذہب میں اضطراری حالت میں کھانا جائز ہے، کھا لو۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ نہیں کھا سکتا، میں کھاؤں گا تو تم خوش ہو جاؤ گے، میں تم کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ عبداللہ بن حذافہ کے سامنے اس نے آخری آفر رکھا، کہا عبداللہ اگر میرے سر کا بوسہ دے دو کہ میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ صرف میری آزادی کا نہیں، اگر میرے ساتھ ساتھ سارے مسلمان قیدیوں کی آزادی کا پروانہ دو تو میں تمہارے سر کا بوسہ دوں گا۔ بادشاہ تیار ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بادشاہ کے سر کا بوسہ دیا۔ یہ سارے لوگ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے، اور جب پورا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا گیا، حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے لوگوں تمہارے اوپر واجب ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ دو، اور اے عمر تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ تم سب سے پہلے بوسہ دو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کا بوسہ دیا۔ یہ ایمان کی محبت تھی۔ دنیا کی ساری دولت قدموں میں لا کر ڈال دی جائے پھر بھی دولت ٹھکرا دی گئی، انہیں اگر کسی چیز سے محبت تھی تو ایمان سے محبت تھی۔ انہوں نے ایمان کی خاطر قربانیاں پیش کی، انہوں نے ایمان کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کیا، انہوں نے ایمان کی خاطر گھر چھوڑا، خاندان والوں سے دشمنی مول لی، گھر والوں سے دشمنی مول لی، خاندان والوں سے جنگ کی، اپنے گھر والوں سے جنگ کی۔ ایمان ان کے لیے عزیز تھا۔ آج ہمارے نزدیک ایمان کی کوئی ویلیو نہیں۔ آج ہمارے نزدیک ایمان کی کیا ویلیو ہے؟ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، رشتہ جب تلاشتے دین کا معاملہ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ دینداری کی بنا پر انتخاب کیا جائے۔ آج ہمارے نزدیک دینداری سب سے بعد میں آتی ہے، سب سے اول کیا ہم پیسہ دیکھتے ہیں، حسن و جمال دیکھتے ہیں، بڑا خاندان دیکھتے ہیں، اس کے بعد دینداری کا معاملہ آتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی تعلیم کیا تھی کہ دینداری کی بنا پر انتخاب کیا جائے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پہلی شادی مالک بن نضر سے ہوئی تھی۔ مالک کافر تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک کافر تھے، اور ان کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، یہ مومنہ تھی۔ شوہر کافر گئے، بیوی مسلمان گئی، گھر کے ماحول ٹھیک نہیں، دونوں کے اندر رسہ کشی رہتی تھی، دونوں کے اندر تناؤ رہتا تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بیٹے کو کلمہ پڑھاتی، لا الہ الا اللہ پڑھاتی، مالک غصہ ہوتا، کہتا میرے بیٹے کو خراب کر رہی۔ حضرت ام سلیم کہتی کہ میں اپنے بیٹے کو خراب نہیں کر رہی بلکہ سنوار۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات رہتے تھے، لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ ایک دن مالک گھر سے غصہ ہو کر شام کی طرف بھاگ گیا، اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی۔ حضرت ام سلیم جب بیوہ ہوئی، مدینہ کے ایک مالدار شخص ابو طلحہ، اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضرت ابو طلحہ انصاری، انہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، ام سلیم کو پیغام نکاح بھیجا۔ بڑے مالدار تھے۔ ہمارے سماج میں کیا کہتے ہیں کہ عورتیں مال کو دیکھ کر پھسل جاتی۔ حضرت ام سلیم عورت تھی، مالدار شخص پیغام نکاح بھیج رہا ہے، لیکن حضرت ام سلیم کا جواب کیا تھا؟ پیغام نکاح کے جواب میں لکھا کہ ابو طلحہ، تم جیسوں کا پیغام نکاح ٹھکرایا نہیں جاتا۔ اے ابو طلحہ، تم ٹھکرائے جانے کے قابل نہیں ہو، لیکن ٹھکرانے کی وجہ یہ ہے کہ تم کافر ہو اور میں مومنہ ہوں، لہذا یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔
اے ابو طلحہ مجھے تعجب ہے کہ تم جیسا دانشمند انسان لکڑی کے بنائے گئے ان بتوں کی عبادت کرتا ہے جسے مدینہ کے کسی بڑھئی نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر بنایا ہے۔ اے ابو طلحہ مجھے تعجب ہے کہ تم جیسا عقل مند انسان ان بتوں کی عبادت کرتا ہے جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اے ابو طلحہ مجھے تمہارے مال سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اسلام قبول کر لو، اگر تم دائرہ اسلام میں آ جاؤ تو تمہارا اسلام قبول کرنا میری حق مہر ہوگا، مجھے تمہارے مال سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ جواب حضرت ابو طلحہ کے پاس پہنچا، ابو طلحہ نے اس جواب کو پڑھا تو حیرت میں پڑ گئے۔ انہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل نے بڑا متاثر کیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کا اسلام قبول کرنا کی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر بنا۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، یہ صحابیات تھی جنہوں نے ایمان کو اپنی زندگی کا سب سے پہلی ترجیح ان کے نزدیک ایمان تھی۔ انہوں نے دین کو سب سے اوپر رکھا، دین کو فوقیت دی، انہوں نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یتیم تھے، ان کی کفالت ان کے چچا کرتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اپنے چچا کے خوف سے ایمان کو چھپائے رکھا تھا، اور جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو ایک دن چچا کے پاس گئے، کہنے لگے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں آپ کے اسلام کا انتظار کر رہا تھا۔ چچا نے منع کیا، کہا کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا، اگر تم نے محمد کے دین کو فالو کیا، لَإِن فَعَلْتَ وَتَابَعْتَ دِينَ مُحَمَّدٍ لَأَنزِعَنَّ مِنْكَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تم نے نبی کے دین کو فالو کیا، اگر تم نے محمد کے دین کی پیروی کی، اگر تم نے اپنے گھر بار کے لوگوں کے دین کو چھوڑا تو میں تم سے سب کچھ چھین لوں گا۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی پرواہ نہیں، سب کچھ قربان کر دیا۔ چچا نے سب کچھ چھین لیا، حتیٰ کہ بدن کا کپڑا بھی چھین لیا، ننگے ہو گئے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ان کی ماں نے ایک کمبل ان کو دیا، اس کمبل کو انہوں نے 2 ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑے سے انہوں نے چادر کا کام لیا اور ایک ٹکڑے سے سطر پوشی کی، اور اسی حالت میں وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس جا کر بیٹھے، اللہ کے نبی نے پوچھا آپ کا نام؟ ان کا نام تھا عبدالعزیٰ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں بلکہ تمہارا نام عبداللہ ہے۔ اور بجادتن کے معنی ہوتا ہے چادر کے دھاری دار چادر کو بجادتن کہتے ہیں، چونکہ وہ 2 چادروں میں لپٹے ہوئے تھے اسی لیے ان کا لقب ذی البجادین پڑ گیا۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہمارے یہاں ایمان کی کوئی ویلیو، آج ہماری بچیاں ایمان کا سودا کر رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں۔ آج ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں یہ بٹھا کے رکھا ہے کہ تمہارے نزدیک دین کی ویلیو نہیں، مال کی ویلیو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری بچیاں جب دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے پاس پیسہ ہے بھاگ جاتی ہیں۔ آج وہ پیسوں کے بل پر اپنے جسموں کا سودا کر رہی ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ دنیا کے معمولی قیمت کے عوض وہ اپنے ایمان کو فروخت کر رہی ہیں، دنیا کے کھوٹے سکوں کے عوض وہ اپنے آپ کے لیے جہنم کو خرید رہی ہیں۔ اور اس میں تربیت والدین کی، اس میں غلطی والدین کی کہ ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں یہ بٹھایا کہ تمہارے لیے مال اہم ہے، تمہارے لیے بڑا خاندان اہم ہے، تمہارے لیے حسن و جمال اہمیت رکھتا ہے، تمہارے لیے دین اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیجئے، اور جب آپ کی بیٹی ایسا کرتی کہ حسن و جمال کی بنا پر، مالداری کی بنا پر، بڑے خاندان سے تعلق کی بنا پر، اعلیٰ تعلیم کی بنا پر اگر کسی غیر مسلم کا انتخاب کرتی گئے تو پھر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے اوپر سوال اٹھانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کی تھی۔ آپ نے اپنی بچیوں کے دلوں میں بٹھایا تھا کہ تمہارے نزدیک دین کی ویلیو لگی ہے، تمہارے نزدیک مال کی ویلیو۔ صحابہ کے نزدیک دین کی ویلیو تھی۔ میرے نبی کے صحابہ تو وہ تھے جو قرآن پڑھتے تو قرآن سمجھ کر پڑھتے، قرآن پڑھتے تو قرآن کی ایک آیت پڑھتے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ہماری طریقے سے وہ سرسری طور پر صرف تلاوت نہیں کرتے تھے، قرآن کی ایک آیت پڑھتے، قرآن کی اس ایک آیت پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی نہیں حاصل کر سکتے یہاں تک کہ اپنے محبوب مال کو خرچ کرو، اپنے محبوب مال میں سے خرچ کرو۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ آیت کریمہ پہنچی، اپنے آپ سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے محبوب مال کا تقاضا کر رہا ہے۔ ان کا محبوب مال بیرہ باغ تھا،
جو مسجد نبوی سے متصل تھا، جس کی کھجوریں بڑی عمدہ تھیں، اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا۔ اللہ کے نبی اس باغ کے اندر جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے محبوب مال کا تقاضا کر رہا ہے، اور یہ بیرہا باغ مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی اب یہ آپ کے حوالے ہے، آپ اسے جس مصرف میں چاہیں استعمال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل کے اندر، تمہارے مال کے اندر برکت دے۔ اے ابو طلحہ، کیا یہ اچھا ہوتا اگر یہ مال تم اپنے، اگر یہ باغ تم اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دیتے؟ چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کیا۔ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے، انہیں بھی اس باغ سے حصہ ملا۔ قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ اس سے ڈبل اجر حاصل ہو، ایک تو صلہ رحمی ہو جائے اور دوسری حضرت ابو طلحہ کا مقصود حاصل ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے جو بڑی فراخ دلی کے ساتھ، بڑی سخاوت اور فیاضی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج ہم رائے خدا میں خرچ کرتے، رائے خدا میں خرچ کرتے وقت ہمارے دل سکڑ جاتے، ہماری پیشانیوں پہ بل آ جاتا کہ مسجد کے ڈونیشن باکس میں ہم سکے ڈالتے، مدرسوں کی طرف سے عاملین زکوٰۃ جب ہمارے دروازوں پر آتے، ہم پھٹا ہوا نوٹ ان کو تھما دیتے ہیں۔ وہ ساڑی جو خراب ہو چکیں گے، جو لاٹ مال کے، جو بازار کے اندر کم قیمت پر بکنے والا، ہم زکوٰۃ کے اندر وہ مال مدرسوں کو تھما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے محبوب مال کا تقاضا کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی نہیں حاصل کر سکتے یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں اپنا محبوب مال خرچ کرو۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم وہ مال خرچ کرتے ہیں جو ہمارے استعمال سے زائد ہوتا ہے، جو رکھتی ہوتا ہے، جو اب ہم استعمال نہیں کرتے۔ آج ہم کسی غریب کو کپڑا بھی دیتے پہننے کو تو وہ کپڑا پہننے کو دیتے ہیں جو کپڑا ہم نے ایکسپائر کر لیا ہوتا ہے۔ اب کپڑا ہم استعمال نہیں کرتے، ہماری استعمال کے لائق نہیں رہا، ایکسپائر ہو چکا ہے، وہ کپڑا ہم کسی غریب کو پہننے کے لیے دیتے۔ ہم مدرسوں کے اندر، مسجدوں میں ڈونیشن باکس میں سکے ڈال دیتے ہیں۔ ہم کسی غریب کے یہاں کھانا بھی بیچتے ہیں تو وہ کھانا بیچتے ہیں جو ہمارے گھر استعمال سے زائد ہو چکا ہوتا ہے۔ اور ایسے صدقات کے اوپر، ایسے صدقوں کے اوپر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے وہ صحابہ تھے جو اللہ کی راہ میں بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی فراخ دلی کے ساتھ اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت ان کی پیشانیوں پر بل نہیں آتے تھے۔ آج ہم سے کہہ دیا جائے کہ فلاں مسجد میں ضرورت ہے، ہماری پیشانیوں پہ بل آ جاتا ہے، اور 2-4 سکے اگر ڈال دیں، 2-4 نوٹ اگر ڈال دیں، پورے محلے میں پرچار کرتے ہیں کہ ارے فلاں صاحب میں ہر وقت چندہ کرتے، ارے فلاں مدرسہ ہے ہر وقت وہاں کے لوگ چندہ کرتے۔ آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا ہے۔ آپ کو دنیا کی اب اس بات سے کیا مطلب ہے کہ مدرسے کے لوگوں نے آپ کا وہ چندہ کس کام میں لگایا؟ آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کہ آپ کو اللہ کے ہاں اس کا ثواب ملے گا۔ اب دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے بیان کر کے، لوگوں میں شو آف کر کے، لوگوں کے اندر احسان کو جتلا کر اپنے صدقے کے ثواب کو ضائع کیوں کرتے ہیں؟ آج ہمارے سماج کا ایک بڑا المیہ جی بھی۔ نبی کے صحابہ تو ہوتے جو قرآن کی آیت پڑھتے، قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، قرآن پاک کی ایک آیت نے حضرت عمر کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حفص بن نبی العاص کھانے کی میز پر بیٹھے، ناشتے کا ٹائم کے۔ حفص بن نبی العاص سوچ رہے ہیں کہ نصف دنیا پر حکومت کرنے والی شخصیت ناشتہ لایا جائے گا، کوئی اسپیشل ناشتہ ہوگا، اسی امید پر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ناشتے کی میز پر بیٹھے۔ ناشتہ پیش کیا گیا، سوکھی روٹی اور سرکہ۔ حضرت حفص بن نبی العاص پیچھے ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا، حفص ما لکم لا تاکلون، کیا بات ہے کھاتے نہیں؟ ما یمنعک عن طعامنا، تمہیں کس چیز نے کھانے سے روک دیا؟ حضرت حفص بن نبی العاص بڑا سیدھا جواب دیتے ہیں، ھذا طعام خشن، یہ کھانا موٹا کھانا ہے، یہ کھانا میری حلق سے نہیں اترنے والا، میں نفیس کھانوں کا، میں نرم کھانوں کا عادی ہوں، یہ کھانا میری حلق سے نہیں اترنے والا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حفص تمہیں کیا لگتا ہے عمر فاروق بہترین زندگی گزارنے کے اصولوں سے واقف نہیں؟
اے حفص تمہیں کیا لگتا ہے کہ عمر فاروق کو نہیں معلوم بہترین زندگی کیا ہوتی ہے؟ اے حفص میں جانتا ہوں کہ بہترین زندگی کیا ہوتی ہے۔ اے حفص میں جانتا ہوں بہترین کھانے کیا ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اونٹنی کے ایک فربا بچے کو ذبح کر کے اس کے گوشت سے بہترین ڈش تیار کی جا سکتی ہے۔ اے حفص میں جانتا ہوں کہ 1 سا یا 2 سا پنیر لے کر کھجور اور کشمش کا بہترین ملیدہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ اے حفص میں جانتا ہوں بہترین زندگی کیا ہوتی ہے۔ واللہ لولا مخافت ان ينقص من حسناتی لشارکتکم، اللہ کی قسم اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قیامت کے دن میری نیکیاں کم پڑ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ اس عالی شان زندگی کے اندر شریک ہوتا، میں بھی تمہاری طریقے سے بہترین کھانے کھاتا، میں بھی تمہاری طریقے سے نرم بستروں کے اوپر سوتا، میں بھی تمہاری طریقے سے نفیس اور عمدہ غذائیں کھاتا۔ لیکن اے حفص میں نے اپنے رب کو قرآن کریم کے اندر کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں سے کہے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ تم نے دنیا کے اندر جو نیک اعمال کیے تھے، تم نے دنیا کے اندر جو اچھے کام کیے تھے، تم نے ان اچھے کاموں کا بدلہ بہترین کھانے کھا کر، بہترین زندگی گزار کر، بہترین کپڑے پہن کر تم نے اپنے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا کے اندر حاصل کر لیا کہ الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے، آج کے دن تمہارے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اے حفظ قرآن کریم کی آیت کریمہ میری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے اور قرآن کریم کی آیت مجھے بہترین زندگی گزارنے سے روک دیتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، قرآن کریم کی ایک آیت ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب لا دیا کرتی تھی، قرآن کریم کی ایک آیت ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی لا دیا کرتی تھی۔ آج ہم نے قرآن مجید کو قسم کھانے کے لیے الماری میں سجا کے رکھا، آج ہم نے قرآن مجید کو الماری میں سجا کے رکھا ہے۔ 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوگا، جھگڑا نپٹانے کے لیے قسم کھانے کے لیے قرآن کا استعمال ہوگا۔ آج ہم نے قرآن کریم کو الماری میں سجا کے رکھا ہے، کسی کا انتقال ہوگا قرآن پڑھنے کے لیے آئے گا۔ آج ہم رمضان میں بس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آج ہم نے قرآن کی تلاوت کو ہی سب کچھ سمجھ کے رکھا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی، ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سرسری تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا ہے۔ قرآن کی سرسری تلاوت کے اوپر ثواب ملتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ یقیناً قرآن کریم کی تلاوت کے اوپر ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جس نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اس کے لیے 1 نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور یہ 1 نیکی 10 نیکیوں کے مانند ہے۔ اللہ کے نبی نے مزید وضاحت کی لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولکن الف حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام حرف لام ایک حرف ہے، میم حرف میم ایک حرف ہے۔ اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی کہ جس نے الف لام میم پڑھا اسے 30 نیکیاں ملیں گے۔ قرآن کریم کی سرسری تلاوت کے اوپر ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن کریم سرسری تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم کا صرف سرسری طور پر پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ نے نزول قرآن کا مقصد قرآن میں کیا بتایا؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ یہ بابرکت کتاب، یہ مقدس کتاب جسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اتارا کہ اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں کے اندر تدبر کریں، تاکہ لوگ اس کی آیتوں کے اندر غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آج ہم اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ قرآن مولویوں کے لیے نازل ہوئے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بس مولوی پڑھیں، ہمارے نزدیک قرآن کے سرسری تلاوت۔ آج ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں۔ آج ہمارے بچے سائنس پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، میتھ پڑھتے ہیں، عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دور حاضر کا تقاضا منع نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو عصری تعلیم سے وابستہ کیجیے، عصری تعلیم کے زیور سے آراستہ کیجیے، دور حاضر کا تقاضا منع نہیں ہے۔ لیکن آج آپ نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے آج آپ نے اپنی جیب سے کتنا پیسہ خرچ کیا؟ آپ کے بچے قرآن پڑھتے، بس قرآن سرسری طور پر ختم کر لیا کہ ہمارے نزدیک قرآن کی تعلیم مکمل ہو گئی۔
آپ کا بچہ انگلش پڑھتا ہے، انگلش کے سمجھنے میں کمزور ہے، آپ اس کے لیے ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں، ایک ٹیوٹر آتا ہے، ایک ٹیوشن ماسٹر آتا ہے، اس کے لیول کو مضبوط بناتا ہے، اس کے اسٹوڈنٹ کو اس کے لیول کو مضبوط بناتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کا بچہ سائنس میں کمزور ہے، آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ٹیوشن ماسٹر کا انتظام کرتے ہیں، ٹیوشن لگاتے ہیں، کوچنگ بھیجتے ہیں، لیکن آج آپ نے قرآن کے لیے، دینی تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے آج آپ نے اپنی جیب سے کتنا پیسہ خرچ کیا؟ کیا قرآن مجید کے نزول کا مقصد صرف سرسری تلاوت ہے؟ کیا قرآن مجید صرف اسی واسطے نازل کی گئی کہ آپ اس کی سرسری تلاوت کر لیں کافی ہے؟ قرآن مجید کی سرسری تلاوت کرنا آج بہت بڑی عبادت سمجھا جاتا ہے، تلاوت کے اوپر ثواب ملتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ قرآن مجید کا حق کیا ہے؟ قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ نہ جانے کہاں سے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ غلط فہمیاں ڈال دی گئی کہ قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے، قرآن مشکل ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے 75 زبان کا 75 علوم کا جاننا ضروری ہے۔ نہ جانے کہاں سے یہ غلط فہمیاں ڈال دی گئی۔ انگلش آپ کی زبان ہے، سمجھتے ہیں آپ، پڑھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، تو پھر عربی جب آپ کی زبان نہیں، عربی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، کون سی بڑی چیز ہے؟ جب انگلش آپ کی زبان نہیں ہے، انگلش کو پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، آج ہمارے سماج کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ انگلش کا کوئی ورڈ اگر کوئی غلط بولتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں کہ رے اس کو انگلش نہیں آتی۔ قرآن کریم نہ جانے کتنا غلط پڑھتے ہیں، نہ جانے قرآن کے پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی مذاق نہیں، بے حس ہو چکے کہ ہم قرآن مجید ہمارے لیے مذاق بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے واسطے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے نصیحت کا حاصل کرنے والا؟ صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا؟ صحابہ قرآن پڑھتے، سمجھتے، قرآن کی آیت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ آج ہم نے قرآن کو طاقوں کی زینت بنا کے رکھا، آج ہم نے قرآن کا مذاق بنا کے رکھا۔ آج ہمارے نزدیک قرآن ایک تھرڈ پارٹی کتاب بنی ہوئی ہے، قرآن مجید کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ تو وہ تھے جو نیکیوں کے معاملے میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آج ہم مسابقے کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں، آج ہم کمپٹیشن کرتے ہیں کہ میرے پڑوسی نے 2 دکان لی، ہم 3 دکان لیں گے، میرے پڑوسی نے 25 کارخانہ لگایا، ہم 50 کارخانہ لگائیں گے۔ آج ہم کمپٹیشن دنیاوی معاملات میں کرتے ہیں۔ صحابہ کا مسابقہ، صحابہ کا کمپٹیشن دین کے معاملے میں ہوا کرتا تھا۔ صحابہ نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت اور الفاظ صحیح مسلم کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب صحابہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، امیر لوگ تو ہم پر سبقت لے گئے اور ہمیشگی والی نعمت ان کے حصے میں آ گئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے بھائی، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، آخر معاملہ کیا ہے؟ غریب صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں امیر لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، روزہ ہم رکھتے ہیں، روزہ یہ امیر لوگ بھی رکھتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، بدنی عبادتیں جو ہم کرتے ہیں، ہماری بدنی عبادتوں کے اندر یہ امیر لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مال سے نوازا ہے، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ غلام آزاد کرتے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، یہ نیکیوں کے معاملے میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے غریب صحابہ کے درد کو سنا، کہا اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جس کے ذریعے تم ان پر سبقت لے جاؤ اور کوئی بھی شخص تم سے افضل نہ ہو جب تک وہ اس عمل کو نہ کرے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتلائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ کچھ روز کے بعد صحابہ نے یہ بات سنی، چلے گئے۔ کچھ روز کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں پھر آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، امیر لوگوں کو بھی یہ بات پتہ چل گئی، وہ بھی یہ کام کرنے لگے۔ اللہ کے نبی وہ پھر سے نیکیوں کے معاملے میں آگے نکل گئے۔ اے اللہ کے نبی، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اے میرے صحابہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ پیسہ، یہ مالداری، یہ امیری، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ صحابہ کا درد تھا۔ اگر ان سے نیکیوں کے معاملے میں کوئی آگے بڑھ رہا تھا تو یہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، اللہ کے نبی سے فریاد کرتے، اے اللہ کے نبی، کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کے ذریعے ہم بھی ان سے آگے بڑھیں۔ یہ صحابہ نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صدقہ اکٹھا کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے مال اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا آج میرے پاس مال ہے،
آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر میں فوقیت لے جاؤں گا، آج ان سے آگے بڑھ جاؤں گا. اور یہ سوچا اور گھر میں گئے، گھر کے مال کو اکٹھا کیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا. ذرا غور کیجیے، گھر کا پورا مال اکٹھا کیا اور 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا ما ابقیت لاہلک یا عمر، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے نبی اسی کے مثل چھوڑ کے آیا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال و اسباب کو لے کر آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا ما بقیت لاہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا بقیت لهم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا کہ اے اللہ کے نبی آج میرے مال کی ضرورت دین کو تھی، اسلام کو آج میرے مال کی ضرورت تھی، میرا مال گھر کس کام کا؟ اے اللہ کے نبی گھر میں میں نے جھاڑو لگا دیا کہ جو مال تھا اللہ کے نبی آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں نے اپنے گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے چھوڑا کہ میرے گھر میں ایک پائی نہیں ہے. حضرت عمر نے دل میں سوچا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور ذرا غور کیجئے، میرے نبی کے صحابہ گھر کا پورا مال اللہ کے نبی کی خدمت میں لا دیا کرتے تھے. آج ہم سے 10 اور 20 روپیہ نکالتے ہوئے ہمارے دل کٹتے ہیں، ہماری پیشانیوں پہ بل لاتا ہے. نبی کے صحابہ آدھا مال، اپنے گھر کا پورا مال اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر ڈال جاتے تھے. آج ہم سے کہہ دیا جائے 100 روپے کی ضرورت ہے، 1000 کی ضرورت ہے، اتنے کی ضرورت ہے، چندے کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے، ہمارے دل کٹ جاتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ نے مال دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا کہ خرچ کرو. اگر آپ خرچ کریں گے فرشتہ دعا کرنے والا آپ کے حق میں دعا کرتا کہ، لیکن اگر آپ خرچ نہیں کریں گے تو ایک فرشتہ بد دعا کرنے والا آپ کے حق میں بد دعا بھی کرتا ہے. نبی کے صحابہ وہ تھے جو بڑے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، بڑے احتیاط کے ساتھ. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حرام کام کر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم غلط کام کر جائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بازار معائنے کے لیے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایک موٹا فرما اونٹ بک رہا ہے. پوچھتے ہیں کہ اونٹ کس کا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا. حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی کہ میرے بیٹے کے پاس اتنا قیمتی اونٹ کہاں سے آیا؟ بیٹے کو بلاتے ہیں عبداللہ ادھر آؤ، یہ اونٹ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ابو جان اونٹ کو خریدا تھا، سرکاری چراگاہ میں چرایا کہ اب جب یہ اونٹ موٹا فربا ہو گیا کہ میں اسے بیچ کر تجارت کرنا چاہتا ہوں، قیمت حاصل کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بیٹے اس اونٹ پر تمہارا اتنا ہی حق ہے جتنے قیمت کے اندر تم نے اونٹ کو خریدا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے ابو جان ایسا کیوں؟ اونٹ کو میں نے اپنی قیمت پر خریدا، سرکاری چراگاہ میں چرایا، رعایا میں بھی آتا ہوں، سرکاری چراگاہ سے استفادہ کرنا، فائدہ اٹھانا میرا حق بنتا ہے. ابو جان میں نے اسے کسی کی ملکیت میں نہیں چرایا کہ سرکاری چراگاہ میں چرایا کہ لہذا اونٹ کی پوری قیمت کے اوپر میرا حق ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بیٹے وہ اس لیے نہیں کیونکہ جب تمہارا یہ اونٹ چر رہا ہوگا، کیونکہ جب تمہارا یہ اونٹ چرنے کو جاتا ہوگا لوگوں نے یہ کہہ کر اپنے جانور وہاں سے ہٹا لیے ہوں گے کہ امیر المؤمنین کے گھر کا اونٹ ہے، خلیفۃ المسلمین کے گھر سے آیا ہوا اونٹ ہے. تمہارے اونٹ کے اوپر میرے نام کا استعمال کیا گیا کہ تمہارے اونٹ کے اوپر میرے عہدے کا، میرے منصب کا استعمال کیا گیا کہ اے میرے لختے جگر، اے میرے بیٹے اس اونٹ کی زائد قیمت لینا تمہارے لیے جائز نہیں. اونٹ کو بیچ دیا گیا جتنے قیمت کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر نے اونٹ کو خریدا تھا وہ قیمت انہیں دی گئی اور زائد قیمت بیت المال کے اندر داخل کر دی گئی. یہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ نہیں جانا چاہیے، بڑے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. آج ہمارے نزدیک احتیاط کچھ نہیں، جو ملا ٹکار جاتے ہیں، کہاں سے آیا کیسے آیا. بلکہ آج مسلم نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ جوا کھیلتا ہے، ڈریم 11 پہ ٹیم بناتا ہے اور نہ جانے اس طریقے کے کون سے سٹے بازی کی اپلیکیشن آتی ہیں. آج ہمارا نوجوان طبقہ لگا ہوا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، ڈریم 11 پہ ٹیم بنانے میں لگا ہوا کہ پیسے لگاتے ہیں اور ٹیم بناتے ہیں، پیسے جیتتی ہے وہ جوئے کے پیسے، وہ حرام کے پیسے، وہ اپنے حرام کے پیسے وہ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں.
اللہ کے نبی کے صحابہ وہ تھے جو بڑے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے تھے کہ پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ نہ جائے۔ آج ہمارا مسلم طبقہ کے، آج ہمارا مسلم نوجوان حرام کاموں کے اندر لگا ہوا کہ حرام کاری کے اندر بری طریقے سے ملوث ہے، اور گھر کے سرپرستوں کو اس بات کی خبر بھی نہیں کہ ہم نے اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل تھمایا کہ بچہ موبائل کے اندر کیا کر رہا کہ ہم نے اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل تھمایا کہ بچہ اس موبائل پر کیا کام کر رہا کہ کون سا کام کر رہا کہ کیا اس موبائل کے اوپر وہ حرکتیں کر رہا کہ ہمیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں۔ ہمیں اس بات سے مطلب ہوتا کہ بچہ باہر سے کما کر لاتا کہ ماہانہ باپ کے ہاتھ پر رکھتا کہ باپ کو اس پیسے سے مطلب ہوتا کہ باپ کو اس بات سے مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بچہ پیسہ کہاں سے لا رہا کہ باپ کو اس بات سے مطلب نہیں ہوتا کہ بچہ وہ پیسہ کہاں سے لا رہا کہ چوری کر کے لا رہا کہ حرام طریقے سے کما رکھا کہ کسی کو دھوکہ دے کر لا رکھا کہ ہمیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ہمیں بس اس بات سے مطلب ہوتا کہ ہمارا بچہ کام کر رکھا کہ بہت کماتا کہ ہم سماج میں فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ماہانہ اتنا کماتا کہ۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کے صحابہ تو بڑا پھونک کر بڑے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ وہ تھے جو آخرت کا خوف ان کے دلوں کے اندر تھا، خشیت الہی سے ان کی آنکھیں اشکبار رہا کرتی تھی، قیامت کے دن پوچھے جانے کا خوف ان کے دل کے اندر رہتا تھا۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کا کوئی خوف نہیں، زلزلے آتے گے، زمینیں ہلتی گے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمیں اس بات سے مطلب نہیں کہ زلزلے کیوں آئے، ہم اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ہم وہی ہماری بے ڈھنگی زندگی، وہی گانے سننا، وہی فلمیں دیکھنا، وہی عیاشیاں کرنا، وہی گلی کے نکڑوں پر، گلی کے چوراہوں پر بیٹھ کر پب جی اور فری فائر گیم کھیلنا، یہی ہمارا مشغلہ بنا ہوا کہ ہمیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ زلزلے آ رہے تو کیوں آ رہے۔ آج بھی زلزلہ آیا تھا، 2-4 روز پہلے بھی زلزلہ آیا تھا، آخر یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ ان زلزلوں کی وجوہات کیا ہیں؟ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ نے قرآن کے اندر اسپشٹ کر دیا، اللہ نے قرآن کے اندر بتا دیا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ہم تمہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب سے چکھائیں، چھوٹا عذاب چکھائیں گے، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹو، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آؤ، توبہ کرو، استغفار کرو۔ لیکن ہمیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ ہم اپنی وہی پرانی اور وہی بے ڈھنگی زندگی جی رکھے گی۔ زلزلہ آیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسٹیٹس لگایا۔ آج ہماری زندگی کیا ہے؟ آج ہم نے سوشل میڈیا تک ہے، آج ہماری نیکیاں، ہمارے نیک اعمال، ہمارا جو کچھ ہے وہ سب کچھ سوشل میڈیا تک محدود ہے۔ ہم نیکی کے کام سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا ہمارا بڑا بااخلاق ہے، بڑا نیک ہے۔ صبح اٹھ کر ہم قرآن کی آیت ہم اسٹیٹس پہ ڈال دیتے ہیں۔ ہم فجر کی نماز گرچہ نہیں پڑھتے لیکن صبح اٹھ کر ہم فجر کی نماز کے تعلق سے اسٹیٹس ضرور لگاتے ہیں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ہم نماز کے تعلق سے روزانہ حدیثیں شیئر کرتے ہیں۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ قیامت کے دن ہمارا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی اللہ کے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہم استعمال کر رہے ہیں قیامت کے دن اس تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ آج ہم بڑی بے ڈھنگی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج جو زلزلے آ رہے ہیں، جو زمینیں ہلائی جا رہی ہیں، یہ ہمارے ضمیروں کو جھجوڑنے کے لیے ہلائی جا رہی ہیں، یہ ہمارے مردہ دلوں کو جگانے کے لیے ہلائی جا رہی ہیں، لیکن ہم کہیں کہ ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آخر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں۔ آج ہمارا مسلم طبقہ ہمارا نوجوان طبقہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، بالخصوص سوشل میڈیا آج اس نے ہمارے مسلم نوجوان طبقہ کو گمراہ کر کے رکھا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہم گانے سنتے ہیں، ہم گانا اسٹیٹس پر شیئر کرتے ہیں، کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے ہم کو بے حیا بنا کے رکھا ہے، ہم بے حیا ہو چکے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی گانے سنتے ہیں، لوگوں سے پرے تنہائی کے اندر بھی گانے سنتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، ہمیں اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہمیں بس اس بات سے مطلب ہے کہ ہم اپنی لذت کی خاطر، اپنی تن آسانی کے لیے، اپنے نفس کی خواہشات کے سنتے ہیں، ہم دنیا بھر کے گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس بابت سوال بھی کر سکتا ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی کے وہ صحابہ تھے جو اللہ تبارک و تعالی کا خوف جن کے دلوں کے اندر اتنا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ جب وہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے اتنا روتے کہ ان کی آنکھیں، ان کی داڑھی بھیگ جایا
کرتی تھی. پوچھا گیا اے عثمان غنی آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے, آپ کی آنکھیں, آپ اتنا نہیں روتے, کیا بات ہے قبر کا تذکرہ ہوتا ہے قبر کے پاس جاتے اتنا روتے ہیں؟ کہنے لگے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, قبر آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے, اگر یہ پار ہو گئی, یہ مرحلہ آسان ہو گیا, آگے آنے والی منزلیں بھی آسان ہو گئی. اللہ کے نبی کے صحابہ جو علم و عمل کے پہاڑ تھے, تقوی اور خدا ترسی میں جو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ تھے, لیکن ان صحابہ کرام کی کیا حالت تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا کہنا ہے کہ اگر آسمان سے یہ آواز لگائی جائے کہ ایک شخص کے سوا سب کے سب جنت کے اندر جائیں گے, تب بھی مجھ سے اس بات کا یہ ڈر ختم نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ وہی اکیلا میں ہی وہ بد نصیب ہوں جس سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ کر لے. اللہ کے یہ نیک بندے تھے جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر تھا. حضرت عمر فاروق کی وہ حالت تھی, زمین سے تنکوں کو اٹھاتے اور کہتے کاش میں اس خس و خاشاک کے مانند ہوتا جو قیامت کے دن بغیر کسی مواخذے کے چھوٹ جاتا. اللہ کے نبی کے یہ صحابہ تھے. باتیں کہنے کو بہت ہیں, انہی چند باتوں کے اوپر اکتفا کرتے ہیں. آئیے دعا کرتے ہیں پروردگارہ جو بھی باتیں بیان کی گئی ہے الہ العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. الہ العالمین ہمارے دلوں میں بھی صحابہ کرام کے جیسے ایمان کی محبت پیدا فرما. الہ العالمین ہمیں بھی صحابہ کے جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور رب کریم کی بندگی کرنے کی توفیق دے. رب کریم ہماری اس بیٹھک کو, ہماری اس مجلس کو قبول فرما, اسے ذخیرہ آخرت بنا. الہ العالمین ہم میں جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. رب کریم جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل پیدا فرما. اللہم آخر کلامنا فی الدنیا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتوفنا وانت راض عنا.